اور مولوی مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا. بٹ یہ بہت ہی شائستہ گو، شائستہ تحریر، شائستہ کردار، اور وہ اس کتاب میں پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور تمام سچی باتیں، اپنی کوئی بنانے کی شروع. ہمارے یہاں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں بتاؤں کہ میرا جو پردادا تھا وہ کمشنر لاہور ڈویژن کا تھا، یا وہ ڈی آئی جی اور آئی جی تھا. اب یہ ان کا علمی خاندان تھا، خالصتاً علمی. والدہ بھی پڑھاتی تھی، اور چچا، ماموں، جتنے نام انہوں نے دیے وہ اتنا علم پورے شہر میں نہیں ہوتا جو ان کے گھرانے میں تھا. اور اس زمانے میں 1936-35 کے زمانے میں تو بالکل ہی ایسا کوئی. لیکن اس میں جو جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے کتاب کا. اور کتاب اس لیے بھی سہل پڑھنے میں کے لیے سہل ہے کہ اس میں وہ سوال جواب ہے. اور سوال بھی آپ نے علیحدہ وہ ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایک اشاریہ ہے جو کہ اس کے ساتھ تو آپ کو جو کہیں دیکھیں گے لفظ آ گیا مارکسزم کا، تو مارکس پہ آپ نے 2-3 چیپٹرز اور اس سے کچھ حاصل کر لیا پیراگراف. جس طرح یہ سہیل نے زندگی گزاری ہے اس کی عکاسی یہ کرتا ہے. پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو اس میں نظر آتی ہے اس کے تسلسل، کہ بچپن کی اور ان کی نوجوانی کی جو زندگی تھی وہ کس قدر پرسکون تھی. اور کشمکش اور امتحان وہ بعد میں آئے جو زندگی کے آئے. 1986 سے سہیل 1500 کا ماہانہ تنخواہ پہ، اور 1500 کے زمانے میں بہت ہوتی تھی. 1500 1986 کی 1.5 لاکھ کی ہوگی کم از کم شارٹ لائن. اس کو جتنا بڑا ہوا ہے قیمتیں بڑھی. یہ 1986 سے جنگ کے ادارے کے ساتھ منسلک. یہ ایک استقامت کی نشانی ہے. طبیعت میں استقامت ہے، طبیعت میں استحکام ہے، طبیعت میں بردباری ہے. یہ سب اس سے نکلتا ہے اور بڑا خوب بیان کیا جاتا ہے. اور آج کی جو کشمکش ہے وہ بھی بیان ہوتی ہے. اور مجھے یہاں جو اس کو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ جانب کا ایک شعر، ماضی جو ہمارا 50 کے اشرے میں تھا، 50 کے اشرے میں تھا، جی 50 کے اشرے میں تھا یا 60 کے اشرے میں تھا، سکون تھا کچھ. تو جالب یہ کہتا ہے، یہ وجہ ماضی کو آج سے وہ ایک فرق بتاتا ہے. کیا چھوٹا سا شعر ہے اور کیا کچھ اس میں کیا گیا. یہ وجہ زیست پا پیادہ تھی، ہم پیدل تھے، موٹر سائیکل میں نہیں تھے، گاڑی میں نہیں تھے. یہ وجہ زیست پا پیادہ تھی، دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی. یہ اس سوانح عمری میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح ہماری سارے معاشرے کی پیچیدگیاں بڑھتی گئی. ایک جگہ لکھتے ہیں، اور اس بات کو میں ذرا ایک ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امید میں کھانے کس طرح پکواتا تھا، اور میٹھا، اور پھر میں وہ کھا کے کچھ چلا جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے، اور خاص کھانا پکواتا تھا. اب
اصل میں ہم ایک بڑی بدقسمت قوم ہے، اور ہم جو ہماری جنریشن ہے، پیڑھی ہے، یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ ہم نے کھانے کا یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ اس ملک پہ 130 ارب روپے کا قرضہ، فارن جو بیرونی ڈیٹ ہے وہ 130 ارب کی ہے، اور جو اندرونی اپنے بینکوں وغیرہ سے لیے ہوئے قرضہ ہے ہم پر، وہ 80 کھرب روپے، 80 کھرب روپے۔ اب مجھے بتائیں، یہ ہم نے 80 کھرب اور 130 ارب ڈالر، ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے پھر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے آگے سر بسجود ہے کہ 1 ارب دے دو، 1 ارب دے دو۔ سعودیوں نے کہا دیا 3 ارب روپیہ آپ اپنے پاس رکھو، ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، پر وہ ہمارے بیلنس میں آ جائے گا، بڑھ جائے گی ہمارا کریڈٹ ریٹنگ، ہم اس کے بڑے مشکور ہوئے ہیں ان کے۔ اب 130 ارب ڈالر اور 80 کھرب روپیہ، اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ، اپنی سرزمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوں گے؟ اس کی تو 20 انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیے، اس کے تو 40 شوکت خانم جیسے ہسپتال کھڑے ہونے چاہیے، اس کے تو ریلوے لائن کراچی سے لے کے لاہور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی، چاہیے تھی، پشاور تک، اس کے تو ہوٹل ہونے چاہیے تھے، اور 40 منزلہ ہوٹل ہونے چاہیے تھے۔ یہاں تو کوالالمپور بنا ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک لندن نہ صحیح، ہمیں ایک بینکاک بنا ہونا چاہیے تھا، دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیے تھا۔ کدھر گیا وہ؟ کن اکاؤنٹ میں چلا گیا وہ؟ یہ کہیں تو گیا، اپنی سرزمین پہ، دھرتی پہ تو نظر نہیں آتا، اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، اور کھاتوں میں ہم اتنے مقروض ہیں۔